اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم 10ویں جماعت کی ہسٹری جو ہے اس میں سے دا ایج آف انڈسٹریلائزیشن جو چیپٹر ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، 5واں چیپٹر ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انکریز ان انڈسٹریل پروڈکشن ان انڈیا ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار۔ تو پیارے بچوں، فرسٹ ورلڈ وار ہم نے پڑھا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1918 تک ہوئی، یہ عالمگیر جنگ تھی۔ تو اس پر اچھی طرح سے ہم نے بحث کی ہے، کیونکہ یہ جو ورلڈ تھا ورلڈ 2 حصوں میں بڑھ گیا تھا۔ ون واز نون ایز ٹرپل اینارز اینڈ ادر واز نون ایز ٹرپل انٹینٹ۔ تو یہ کون سے معاملات ہوئے جن کی وجہ سے وہ جنگ ہوئی، تو وہ ہم نے پہلے پڑھی ہے۔ تو اب انڈسٹریل ریولوشن کا کیا حال رہا، کیا پروسیس رہی، انڈسٹریل پروڈکشن کی ڈیمانڈ کیا رہی ہندوستان میں فرسٹ ورلڈ وار کے دوران۔ آپ جانتے ہو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ تو یہ جب جنگ ہوئی تو برطانیہ کی کمپنیاں جو تھی، برطانیہ کی انڈسٹریز جو تھی، وہ پوری طرح سے مشغول تھے جنگی سامان مہیا کرنے کے لیے، چونکہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ تو وہ اس کا ورلڈ وار کا ایک اہم رکن تھا، برطانیہ امریکہ کا ساتھی تھا۔ تو اس طرح سے جو بھی برطانیہ کی کمپنیاں تھیں وہ جنگی سامان اور باقی جو جنگ کے لیے جو باقی رسد جو ضرورت تھی، وہ ساری کمپنیاں انگلستان کی اسی کے ساتھ وابستہ رہیں، اور فوجوں کے لیے باقی جو حکام جو تھے ان کے لیے وہ جو نیڈز تھے اس وقت، تو ان کو فلفل کرنے کے لیے وہ کمپنی اسی کے ساتھ لگ گئیں۔ اس سے کیا ہوا، جو انگلستان سے جو پالیشڈ میٹیریل جو تھا، جو تیار شدہ مال جو تھا، جو باقی ممالک کو جاتا تھا، وہ رک گیا، کیونکہ کمپنی سے اب وہ مال یہ تیار ہی نہیں ہوا۔ اس طرح سے یہ امپورٹ جو پروسیس تھی وہ ختم ہو گئی جنگ کے دوران، جس کی وجہ سے جو خام مال ہندوستان سے انگلستان پہنچایا جاتا تھا تو وہ بھی رک گیا، وہ بھی وہاں نہیں گیا۔ اور ہندوستان میں جو اپنی انڈسٹریز تھی، جو ملز تھیں، تو جو کمپنیز تھی، ان کو بوسٹ ملا، انہیں یہ موقع مل گیا کہ وہ جو انہوں نے اپنے ملک کا مال اپنے ہی مشینوں میں استعمال کیا اور اپنے ہی لوگوں کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، بیچ دیا گیا۔ اس طرح سے یہ ہندوستان کی یہ جو مشینز جو تھے، یہ کارخانے جو تھے، ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی، اور ان کے لیے مارکیٹ کو بوسٹ ملا۔ تو ان پروڈکٹس کے لیے ہندوستان میں تیار کیے جاتے تھے، اگرچہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا، تو ہندوستان ان کی ایک کالونی تھی۔ اس طرح سے جہاں جہاں انگریزوں کو لگا کہ ہمیں یہ چیزیں ضرورت ہے، ہمیں میٹیریل ضرورت ہے، تو اس جنگ کے لیے بھیجنا ہے، تو چونکہ ہندوستان میں جو مشینری تھی، مشینز تھے، تو ان کا کنٹرول یہاں پر تھا۔ تو بعد میں انہوں نے ان کے لیے بھی یہ احکامات جاری کیے ہندوستانی کمپنیوں کے لیے کہ وہ یہ ایسی چیزیں، مثلاً یہ ہے جوٹ کے بیگ، کلوتھ ہے جس کے لیے جو آرمی کے لیے یونیفارم بنائی جاتی ہے، تو اس طرح سے ٹینٹز ہے، لیدر بوٹس ہیں، بیلٹس ہیں، تو یہ باقی یہ رسد جو ہے، باقی سامان جو ہے، جو جنگی سامان، تو ان کو ہندوستانی کمپنیوں کو یہ حکم مل گیا کہ آپ بھی وہ چیزیں تیار کر لیں، اور بعد میں انہیں انہیں کرنا پڑا، وہ چیزیں تیار انہیں کرنی پڑی، مٹیریل تیار کرنا پڑا، اور اس مٹیریل کو بعد میں انگلستان بھیج دیا گیا۔ اور پھر جہاں پر اس مال کی ضرورت تھی، جہاں پر فوج کو ان بیگز کی، یونیفارم کی، کپڑوں کی یا لیدر بوٹس کی جو ضرورت تھی،
وہاں وہ مال پہنچایا گیا. تو اس طرح سے جو فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کے دوران، پہلی عالمگیر جنگ کے دوران ہندوستانی کمپنیاں جو تھیں، ایک تو انہوں نے اچھا خاصا مال تیار کیا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی زیادہ تر استعمال ہوا، اپنا ہی مال اپنے ہی لوگوں کو فائدہ ملا. تو اس سے یہ مطلب یہ کمپنیز اور انڈسٹریز ان کا بھی بوسٹ ہوا، اور لوگوں کو جاب بھی اچھی طرح سے جاب بھی ملا. تو پیدا جو یہ زمیندار جو تھے، جن کے ہاں گروور جو تھے، ان کو بھی اچھا بینیفٹ ملا. تو اس طرح سے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ہندوستان کی اکانومی یہ کسی حد تک اچھی طرح سے بوسٹ ہو گئی، اور یوں یہ جو ہے اکانومی جو تھی ہندوستان کی وہ اچھی مطلب ترقی کرتی گئی، اور لیٹر آن جو نیڈز تھے انگریزوں کی وہ بھی فلفل ہو گئی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.